يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور اکثر وہ کئی قرآن مجید کے حوالے دیتے ہیں، قرآن مجید کے آیت کے حوالے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی غیر مسلمان کو دیکھو اس کا قتل کرو، اور وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا، اور ایک آیت کا حوالہ جو کئی غیر مسلمان دشمن، مثال کے طور پہ ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتویٰ میں وہ ایک قرآن مجید کے آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ توبہ کا سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے اس کا قتل کرو. اور اگر آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 جب کھولیں گے اور آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمے میں بالکل یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ قاتل کو پائیں گے ان کا قتل کریں گے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے. آؤٹ آف کانٹیکس مطلب یہ ایک بیچ کی آیت کا ترجمہ ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں قرآن مجید صحیح میں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں چند آیت پہلے پڑھنا ضروری ہے اور چند آیت بعد میں. جب تک آپ حوالہ آگے پیچھے کی آیت نہیں پڑھو گے آپ بہت سے وقت غلط فہمی میں ہوں گے. جب ہم قرآن مجید کے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے پہلے چند آیت پڑھتے ہیں اس میں یہ لکھا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک معاہدہ تھا مسلمز اور مکہ کے مشرک کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں سورہ توبہ میں کہتے ہیں کہ آپ کو ان مشرکوں کو ہم 4 مہینے کا وقفہ دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سدھارو ورنہ اعلان جنگ. اور جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کے دشمن، جب بھی کافر آئیں گے تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجیے. تو یہ آیت جنگ کے میدان میں اتری ہے کہ جنگ کے میدان میں جب کفار لوگ، کافر آپ کے خلاف، آپ کے دشمن آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے تو ڈریے مت، آپ ان کا مقابلہ کیجیے اور ان کا قتل کیجیے. کوئی بھی آرمی جنرل، کوئی بھی فوج کا صدر اپنے سولجرز، اپنے سپاہیوں کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ ڈر جاؤ بھاگ جاؤ. اپنے سپاہیوں کے ہمت افزائی کے لیے یہ کہیں گا کہ ڈرو مت، دشمن کا مقابلہ کرو، چاہے تو قتل کرو. کوئی بھی سپاہی صدر، فوج کا صدر یہی کہے گا اپنے فوجی کی ہمت افزائی کے لیے. اسی طریقے سے یہ آیت جنگ کے میدان میں آئی تھی جب وہ کافر لوگ صلح جو پیس ٹریٹی تھی اس کو توڑتے ہیں، اس معاہدے کو توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنگ کے میدان میں آپ ڈرو مت، وہ کافر آپ کا قتل کرنے آئیں گے، آپ ان کا قتل کیجیے. یہ کانٹیکس میں ہے. آپ کانٹیکس پڑھیں گے تو آپ کو صحیح حوالہ ملے گا. اور اس کے بعد ارون شوری اپنی کتاب ورلڈ آف فتویٰ میں آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 پہ جم مارتا ہے، خود ہی مارتا ہے، کیونکہ آیت نمبر 6 میں اس کے اعتراضات کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کافر آپ سے صلح چاہتا ہے تو اسے چھوڑ مت دو، اسے ایک محفوظ جگہ پہ ایسکورٹ کرو، اس کو حفاظت سے ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑیے. اگر کوئی کافر جنگ کے میدان میں آپ سے صلح چاہتا ہے تو اسے جانے مت دیجیے، اسے ایسکورٹ کیجیے،
اسے حفاظت سے ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑیے. آج کی تاریخ میں کون سا آرمی جنرل, کون سے فوج کا صدر یہ کہے گا, زیادہ سے زیادہ کہے گا اچھا دشمن کو جان دو. کون سا فوج کا سردار یہ کہے گا کہ جانے مت دو, انہیں محفوظ جگہ پہ چھوڑ آئیے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کافر, اگر کوئی بھی مشرک صلح چاہتا ہے تو اسے محفوظ جگہ پہ حفاظت سے چھوڑیے. اور جہاں تک کہ جہاد کا تصور ہے, جہاں تک کہ قتال کا تصور ہے, میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں. میں کوئی عالم یا اسکالر نہیں ہوں, طالب علم ہوں. اور میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی میجر ریلیجن ہیں, جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں دنیا کے, ہر مذاہب میں جہاد کا اور قتال کا تصور ہے. مثال کے طور پہ آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے, اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 50 میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ جہاد کرو. اس کا انگلش میں ترجمہ ہے اسٹرائیو, اردو میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں جد و جہد کرو. عربی میں کہوں گا وہ کہتے ہیں جہاد کرو. اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے, مہا بھارت آپ جانتے ہوں گے یہ کتاب جو اتہاس ہے ہندو لوگ کی, اس کا مین موضوع ہے قتال, جھگڑا کرنا. اور یہ کہانی ہے پانڈو اور کورو کے بیچ. دونوں رشتے دار ہوتے, رشتے دار کزنز, پانڈو 5 ہے اور کورو 100 ہے, ان کے بیچ میں جھگڑا. اور اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے اس کے اندر سینکڑوں آیتیں ہیں, شلوکاز ہیں جو جھگڑے کے بارے میں. اگر قرآن مجید کے جو جتنے قتال و جہاد کے آیت نکالیں گے اور مہا بھارت کے قتال کے آیت نکالیں گے تو کئی گنا مہا بھارت میں جھگڑے کے بارے میں زیادہ ذکر ہے. اور بھگوت گیتا جو ہندو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, اس کے اندر ایک بھگوت گیتا جو ہے یہ مہا بھارت کا حصہ ہے. 18 چیپٹرز ہے, 18. اس کے اندر شری کرشن ارجن کو رائے دیتے ہیں, ایڈوائز دیتے ہیں. اور آپ اگر پڑھیں گے پوری بھگوت گیتا اس کے بارے میں, اگر آپ بھگوت گیتا کا پہلا چیپٹر پڑھیں گے شلوکا نمبر 42, 43, 44, 45 آخر تک کے, اس چیپٹر کے ارجن کہتا ہے کہ میں اپنے رشتہ دار سے کیسے جھگڑوں, اور وہ اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ پسند کروں گا کہ میرے رشتہ دار مجھے نہتیا قتل کر دے. یہ بہتر ہے, اس سے بہتر کیا میں میرے رشتہ دار کا قتل کروں. ارجن کہتا ہے کہ میں میرے بڑے رشتہ دار, بڑے بھائیوں جو ہے کا قتل کیسے کر سکتا ہوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں نہتا مر جاؤں, کیسے ان کا قتل کر سکتا ہوں. تو شری کرشن جو ہندو لوگ کے بھگوان ہیں وہ کہتے ہیں ارجن سے بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 3, 4, 5 کہتے ہیں کہ اے ارجن, آپ کو ایسے غلط تصورات کیسے آئے, آپ کے دماغ میں یہ غلط سوچ کیسی آئے, کیا آپ نپنسک ہو گئے. لفظ ہے امپورٹنٹ, انگریزی میں امپورٹنٹ, نپنسک. شری کرشن ارجن سے کہتا ہے کہ آپ نپنسک ہو گئے, آپ امپورٹنٹ ہو گئے. آپ کے خیال میں غلط تصورات کیسے آئے, آپ کو حق کے لیے جھگڑنا چاہیے. اور اب آگے پڑھیں گے بھگوت گیتا کے 18 چیپٹر, سب میں یہ ایڈوائز ہے. شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں آپ کو جھگڑنا چاہیے. اور آپ پڑھیں گے آگے چیپٹر نمبر 2 بھگوت گیتا میں شلوکا نمبر 31 سے 33 تک, وہ کہتے ہیں کہ ارجن, شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ آپ ایک شتریہ ہے اور شتریہ کا دھرم ہے کہ جھگڑنا. اگر آپ نہیں جھگڑیں گے تو آپ جنت نہیں پاؤں گے, آپ سورگ نہیں پاؤں گے, آپ نرک میں جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ بھاگیوان ہے وہ شتریہ جس کو جھگڑنے کا موقع ملتا ہے. آپ اگر نہیں جھگڑو گے تو آپ جنت میں, سورگ میں نہیں جائیں گے. آپ پڑھیں گے اور اگر میں کہوں گا کہ میں بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں, بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان شری کرشن کہہ رہے ہیں کہ اپنے رشتہ دار کا قتل کرو, اگر میں ایسا کہوں گا تو یہ ایک سازش ہے. میں ایسا کہوں گا
کہ آپ کا بھگوان کہہ رہا ہے کہ آپ کے رشتے دار کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے. لکھا تو ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آپ کے بھگوان کہہ رہے ہیں ارجن سے کہ حق کے لیے جھگڑا کرنا پڑا تو جھگڑو, چاہے آپ کے مقابلے میں آپ کے اس طرف آپ کے رشتے دار ہو, آپ کے والد ہو, حق کے لیے جھگڑو. جب میں کانٹیکسٹ میں کہوں گا تو سب لوگ کہیں گے بالکل صحیح ہے, حق کے لیے آپ کو جھگڑنا چاہیے, چاہے آپ کے مقابلے میں آپ کے رشتے دار ہو, امیر ہو, غریب ہو یا آپ کے والدہ ہو. اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو جب میں ہندو سے کہتا ہوں کہ آپ کے بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ایسی چیز, یہ چیز تو قرآن میں, تو کہتا ایسی بات ہے تو قرآن میں صحیح لکھا ہوا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کا عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل میں نے کہا سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اور آپ میں جو چیز یکساں ہے اس کو کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. ہم دیگر مذاہب کی کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک بھی ہندو, ایک بھی غیر مسلم میرے سامنے جب میں جواب دینے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن کا جہاد کا تصور غلط ہے. جب میں ان کو حوالہ دیتا ہوں کہ آپ کی کتاب میں اس سے زیادہ لکھا ہوا ہے, تو بھگوت گیتا مہا بھارت تو اچھی کتاب ہے, اس میں تو حق اور باطل کا جھگڑا چل رہا ہے. تو میں بولا قرآن مجید میں بھی وہی ہے. ہاں اسی بات ہے, تو قرآن مجید صحیح ہے. جب میں امریکہ گیا تھا کچھ مہینے پہلے, امریکہ میں 11 سپٹمبر کے بعد وہاں کے کسٹم آفیسر سے جب بات کرنے پر لوگ ڈرتے, الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے کہا کہ مجھے موقع ہے کہ کم از کم یہ کسٹم آفیسر سے, امیگریشن آفیسر سے میں دعوت کر سکوں. تو میں نے جو لوگ میرے ہوسٹ تھے میں نے ان سے فون پہ کر دیا کہ آپ فکر مت کیجئے, میں ذرا دعوت کر رہا ہوں ان کے ساتھ. اور جتنے زیادہ سوالات مجھ سے پوچھ رہے اتنا زیادہ خوشی مجھے ہوئی. میں ان سے کہا کہ آپ کے بائبل میں بھی لکھا ہے, جیسس کا اس نے کہا کہ قتل کرو. آپ کے بائبل میں جہاد کا تصور ہے, آپ کے بائبل میں قتال کا تصور ہے. اور جو اسلام کے دشمن اعتراضات کرتے ہیں کہ جہاد کہتے حدیث میں لکھا ہوا ہے, اور پڑھیں گے تو بالکل صحیح ہے. انہوں حوالہ حدیث کا دیتے ہیں, آپ اگر تحقیقات کریں گے تو صحیح بخاری کی حدیث میں, صحیح بخاری وایم نمبر 4 کتاب الجہاد چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 46 اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی جہاد میں اس کی موت ہوتی ہے, وفات ہوتی ہے, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. اور اگر وہ جہاد کے جنگ میدان سے جہاد سے واپس لوٹے گا اور اس کی موت نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اس کو اس دنیا کی اچھی چیزیں ملیں گی. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جہاد میں مریں گے تو آپ کو جنت ملے گی. اسی لیے اسلام لوگوں کو جھگڑنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جنت ملے گی. یہ لوگ نے شاید اپنی خود کی کتاب نہیں پڑھے. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے, بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 37 اس میں شری کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ اے ارجن جا کے جھگڑ, اگر تیری موت ہوگی تو سورگ میں جائے گا, اگر تیری موت نہیں ہوگی تو واپس آئے گا تو تم کو اس دنیا کے اچھے مال ملیں گے. سیم ترجمہ جو ہے صحیح بخاری کا ترجمہ آپ کریں گے وہ سنسکرت میں بھگوت گیتا میں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 37 میں موجود ہے. اگر آپ یہ ہندو سے کہیں گے کہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جھگڑنے کے لیے آپ کو سورگ ملے گا, تو کون ہندو آپ کے اعتراض کرے گا؟ میں یہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ ہندو لوگ جو اعتراض کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے اوپر, افسوس کی بات ہے خود کی کتاب نہیں پڑھے. اگر خود کی کتاب پڑھیں گے تو کبھی بھی اعتراضات نہیں کریں گے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے یہ جو غلط فہمیاں اسلام کے متعلق اسے ہم دور کریں. اور ایک غلط فہمی نمبر 2 جو غیر مسلمان کے دماغ میں ہے, وہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے, ٹیررسٹ ہے. مسلمان بنیاد پرست ہے, ٹیررسٹ ہے, دہشت گرد پھیلانے والا انسان. میں ان سے پوچھتا ہوں فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہے, بنیاد پرست کی معنی کیا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ مطلب وہ شخص جو فنڈامنٹل کے اوپر عمل کرتا ہے. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی چیز کی بنیاد کو پکڑتا ہے, بنیاد پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے, اسے اچھا ڈاکٹر ہونے کے لیے فرض ہے کیا وہ میڈیکل کی بنیاد کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میڈیکل فیلڈ میں بنیاد پرست نہیں ہے
وہ اچھا ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایک شخص کو اچھا میتھمیٹیشین ہونا چاہیے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیاد کو پہچانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے فیلڈ کے اندر بنیاد پرست نہیں ہوگا تب تک وہ ایک اچھا میتھمیٹیشین ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں, بنیاد پرست مسلم ہوں, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اسلام کے بنیاد کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں چیلنج کرتا ہوں, دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایک بھی اسلام کے اصول, ایک بھی اسلام کی بنیادی باتیں نہیں دکھا سکتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ایک بھی, یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کے ایک بھی اصول, اسلام کی ایک بھی بنیادی باتیں اگر کوئی دکھا سکے جو انسانیت کے خلاف ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ہاں وہ اعتراضات کر سکتے ہیں جب بھی, لیکن آپ اس اعتراضات کا جواب دیں گے حکمت کے ساتھ, ان کے مذہب کے کتابوں کا حوالہ دینے کے بعد, تو انشاءاللہ ایک بھی شخص جو عدل کے ساتھ اس جواب کو سن سکتا ہے, کوئی بھی اسلام کی ایک بھی بنیاد کا اعتراضات نہیں کر سکتا. اور یہ لفظ فنڈامنٹلسٹ کا ڈیفینیشن آپ اگر پڑھیں گے آکسفورڈ ڈکشنری میں, وہ کہتے ہیں کہ بنیاد پرست وہ انسان ہے جو کوئی مذہب کے بنیادی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے. لیکن اگر آپ لیٹسٹ ڈیفینیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے آکسفورڈ ڈکشنری کے, ڈیفینیشن میں تبدیلی ہوگی. بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی مذہب کی بنیادی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے, خصوصاً اسلام. تو ڈیفینیشن میں تبدیلی ہے, خصوصاً اسلام اس کے اندر جڑا گیا ہے. مطلب آپ کبھی بھی سنیں گے بنیاد پرست لفظ فنڈامنٹلسٹ, آپ کے ذہن میں آئے گا مسلمان. تو مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ٹیررسٹ ہے, مسلمان دہشت پھیلانے والا, دہشت گرد ہے, دہشت پھیلانے والا انسان ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان ایک ٹیررسٹ ہونا چاہیے, دہشت پھیلانے والا انسان ہونا چاہیے. دہشت گرد یا دہشت پھیلانے والے انسان کی معنی کیا؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی چور ایک پولیس کو, ایک سپاہی کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت ہو جاتی ہے, تو وہ سپاہی اس چور کے لیے دہشت گرد ہے, دہشت پھیلانے والا انسان ہے کیا نہیں؟ کوئی چور جب سپاہی کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت ہوتی ہے نہیں؟ ہاں کیا نہیں ہوتی ہے نا؟ تو اگر ہم اردو میں کہیں گے کہ وہ پولیس اس چور کے لیے دہشت پھیلانے والا انسان ہے کیا نہیں؟ ہے کیا نہیں؟ ہے بے شک. تو اسی طریقے سے ہر مسلمان کبھی بھی کوئی غلط انسان کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بھی چور کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے, کوئی بھی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا انسان کوئی مسلمان کو دیکھتا ہے, اس کے دل میں دہشت ہونا ہی چاہیے. اور قرآن کیا ہے کہ جو لوگ غلط لوگ ہیں ان کے دل میں دہشت پھیلاؤ. تو اس نقطۂ نظر سے ہر مسلمان کو ایسے غلط لوگوں کے دل میں دہشت پھیلانا چاہیے. لیکن میں جانتا ہوں اکثر دہشت پھیلانے والے اسے کہتے ہیں جو لوگ معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پھیلاتے. اس نقطۂ نظر سے کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی دوسرے انسان جو معصوم ہے اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پھیلانا چاہے, یہ غلط ہے. اور اکثر کئی لوگ ایک انسان کو اس کے عمل کے لیے دو لیبل دیتے ہیں, دو لقب دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 60 سال پہلے جب ہندوستان کو برٹشر سے آزادی نہیں ملی تھی, جب انگریز ہندوستان کو رول کر رہے تھے, حکومت کر رہے تھے 60 سال پہلے, کئی مسلمان دیش بھکت تھے اور وہ انگریز کے خلاف جھگڑ رہے تھے. انگریز لوگ, کئی مسلمان, کئی غیر مسلمان, کئی ہندوستانی اس انگریز کے خلاف اس دیش کی آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے. تو یہ ہندوستانی کو جو آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے, کئی انگریز ان لوگوں کو ٹیررسٹ کا لقب دیا تھا. ٹیررسٹ, دہشت پھیلانے والے. ایک ریکویسٹ ہے ٹی وی چینل سے کہ میرا کوالیفیکیشن کیا ہے. میرا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میرا کوالیفیکیشن ہے کہ میں طالب علم ہوں, صرف طالب ہوں.
نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں، طالب علم ہوں، اور جہاں تک کہ ڈگری کا مقصد ہے تو ڈگری میں نے میڈیکل فیلڈ میں حاصل کی، میڈیکل میں MBBS ڈاکٹر ہوں، کوئی ڈاکٹریٹ، کوئی PhD نہیں ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہوں. اور پہلے میرا مقصد تھا کہ انسانوں کے جسم کو انشاءاللہ ان کے جسم میں جو بیماری ہے اسے دور کرنا، جسم کی بیماری. آج کل میں جسم کی بیماری کو چھوڑ کے روحانی بیماری کا علم کر رہا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سب سے اچھا عہدہ ہے، سب سے اچھا کام ڈاکٹر کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ کون سا شخص ہے جو اچھی باتوں، کون سا شخص ہے جو اللہ سبحانہ کی طرح بلاتا ہے؟ وہ شخص سب سے اچھا عمل کر رہا ہے. سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے. تو جب مجھے پتا چلا کہ دائی آخرت کے حساب سے ڈاکٹر سے اچھا ہے تو میں ڈاکٹری چھوڑ دی اور ابھی دعوت کا کام کر رہا ہوں. جیسا میں کہہ رہا تھا کہ کئی لوگ ایک شخص کو اس کے اعمال کے لیے 2 لقب دیتے ہیں. تو انگریز لوگ جو ہندوستانی دیش کی آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے کہتے تھے کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہے، دہشت پھیلانے والے لوگ ہیں، دہشت گرد ہے. لیکن ہم ہندوستانی لوگ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ دیش بھکت ہے، فریڈم فائٹر ہے، پیٹریوٹ ہے. سیم آدمی، سیم ہمارا 2 لقب. اگر آپ انگریز کے حساب سے سوچیں گے کہ انگریز کو حق ہے ہندوستان پر حکومت کرنا تو آپ اس انسان کو کہیں گے دہشت گرد، دہشت پھیلانے والا انسان. اگر آپ ہندوستانی کے نقطۂ نظر سے سوچیں گے کہ یہ انگریز تو دھندا کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے دیش میں، حکومت کیسا کر بیٹھے، ہم کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت ہے. سیم لوگ اور سیم کام، لقب دوسرا. بھگت سنگھ، بھگت سنگھ کا نام سنا گا آپ نے؟ سنا کہ نا بھگت سنگھ کا؟ اچھا انسان تھا کہ نہیں؟ دیش بھکت تھا نا؟ اس نے بم پھوڑا تھا کہ نہیں؟ پھوڑا تھا نا، لیکن مقصد اچھا تھا، انگریز کو بھگانے کے لیے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اگر کوئی شخص کا اچھا مقصد ہے، باطل کے خلاف کر رہا ہے جھگڑ، تو انڈین گورنمنٹ بھی اسے الحمدللہ تسلیم کرتی ہے کہ اچھا انسان تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے کون سا آدمی جدوجہد کر رہا ہے، اس حساب سے ہمیں لقب دینا چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں تیسرا اعتراض کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا، اسلام دنیا میں تلوار کے بل کے اوپر پھیلا. اور اس کا جواب ایک مورخ، تاریخ لکھنے والا، بہت فیمس، بہت مشہور شخص جس کا نام ہے ڈیلیس اولیری، وہ غیر مسلم ہے. وہ لکھتا ہے کہ تاریخ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے تلوار کے بل کے اوپر اسلام پھیلائی، تلوار کے بل کے اوپر اسلام پھیلائی، یہ سب سے بے بنیاد اور بے ہدہ افواہ ہے. کون کہتا ہے؟ ڈیلیس اولیری. اور تاریخ سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے اسپین ملک میں 800 سال تقریباً حکومت کی، لیکن افسوس کی بات ہے دعوت نہیں پھیلائی. کچھ سال بعد کرسچن کروسیڈر آئے اور مسلمان کا قتل کر دیتے. ایک بھی مسلمان آزان کھلم کھلا نہیں دے سکتا تھا. افسوس کی بات ہے. اس کے بعد تاریخ یہ گواہ ہے کہ ہم مسلمان عرب پاسٹ 1400 سال سے ہم عرب دیش کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. مسلمان عرب 1400 سال سے عرب ممالک پہ حکومت کر رہے ہیں. کچھ سال کے لیے برٹشر آئے، انگریز آئے، کچھ سال کے لیے یورپین آئے، لیکن 1400 سال تک لگاتار ہم حکومت کر رہے ہیں. آج ہم یہ جانتے ہیں کہ 1400 سال حکومت کرنے کے باوجود آج 14 ملین 140 لاکھ عرب ہے جو عیسائی ہے، پیدائشی عیسائی ہے. تو
कॉप्टिक क्रिश्चियन जमाने से ईसाई है। कितने? 140 लाख अरब ईसाई है। ये 140 लाख अरब गवाही दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। अगर मुसलमान चाहते तो ये 140 ईसाई अरब को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम जबरदस्ती से कबूल करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, हम मुसलमान इस देश पे तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने तलवार के बल के ऊपर इस्लाम नहीं फैलाया। आज हम जानते हैं कि इस देश में 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम है। ये 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हमें शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल के ऊपर नहीं फैला। अगर मुस्लिम चाहते तो इस्लाम को इस देश में तलवार के बल के ऊपर हर एक गैर मुसलमान को मुस्लिम बना सकते थे, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। आज 80% से ज्यादा हिंदुस्तानी जो गैर मुस्लिम है वो शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला। इंडोनेशिया जो मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान है, कौन सी मुस्लिम फौज इंडोनेशिया गई? मलेशिया जिसमें 50% से ज्यादा मुसलमान है, कौन सी मुस्लिम फौज मलेशिया गई? कौन सी मुस्लिम फौज ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गई? कौन सा तलवार? अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबरी रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत और हुस्नत के साथ, और उनसे बहस करो, उनको समझाओ अच्छे और बेहतरीन तरीके से। ये तलवार जो लोगों का दिल जीत रही है वो है हिकमत की तलवार, विजडम की तलवार। और आज के स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, एक मैगजीन में रीडर डाइजेस्ट ईयर बुक अलमैनिक में लिखा था 1986 के अंदर, जिसका रेपुटेशन प्लेन टूथ मैगजीन में आया था, उसमें जितने मेजर मज़ाहिब दुनिया के माने हुए मज़ाहिब की कितनी ज्यादा तब्दीली हुई, कितने फीसद बढ़ी, उसका एक सर्वे हुआ था, एक रिसर्च हुआ था कि जितने मेजर मज़ाहिब, अहम मज़ाहिब दुनिया के मज़ाहिब है, उसमें कितना फीसद वो मजहब बढ़ा, मजहब के मानने वाले लोग बढ़े। इसमें नंबर 1 अव्वल नंबर पे है इस्लाम, 235%। ये सर्वे 1934 से 1984 के दरमियान हुआ था। ये 50 साल में, 1934 से 1984 में, इस 50 साल में इस्लाम 235% से बढ़ा, 235 नंबर 1, और ईसाईयत सिर्फ 47%। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1934 से 1984 में कौन सी जंग मुसलमान ने लड़ी जिससे गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करवाए? कौन सी जंग लड़ी? आज सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब यूएसए में इस्लाम है, यूरोप में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है इस्लाम। मैं ये पूछना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर, यूरोप में कौन ये घोड़ों लोग को तलवार के बल के ऊपर इस्लाम कबूल करने के ऊपर मजबूर कर रहा है? कौन सी तलवार? ये हिकमत की तलवार है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कम से कम 3 जगह में, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9, और सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला फरमाते कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा वद्दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हक के साथ, और ये मजहब इस्लाम दीनुल हक सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला का वादा है, कम से कम 3 जगह पे, कितना भी मुश्रिक हो चाहिए तो भी ये दीन गालिब होगा। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह फतह में सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 में तो वफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला शहादत के लिए काफी है। और इसका जवाब तो इस्लाम तलवार के बल के ऊपर फैला। एक शख्स है जिसका नाम है एडम पियर्सन, वो कहते हैं, मैं पहले अंग्रेजी में कहूंगा फिर उसका तर्जुमा करूंगा इंशाअल्लाह। एडम पियर्सन सेज that people worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, in the hands of the Muslims,
جو لوگ کو ڈر ہے کہ ایک دن یہ نیوکلیئر بم اربوں اور مسلم کے ہاتھ میں آئے گا، جو لوگ کو ڈر ہے، بہت سے لوگ کو ڈر ہے کہ اگر نیوکلیئر بم مسلمان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اربوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، they fail to realize، وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامک بم آلریڈی گر چکا ہے، اسلامک بم گر چکا ہے، اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. Adam Grayson says that the Islamic bomb fell the day Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born. وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا جو طاقت ہے یہ تلوار اور نیوکلیئر بم نہیں، ہماری طاقت ہے قرآن اور صحیح حدیث. ہم قرآن اور صحیح حدیث کے بل کے اوپر اس دنیا میں امن پھیلائیں گے. چوتھا اعتراضات جو کچھ سال پہلے نمبر 1 تھا، ابھی چوتھے نمبر پہ آ گیا. 11 سپٹمبر کے بعد چوتھے، ابھی یہ جو 3 اعتراضات میں نے کہا وہ پہلے آ گئے، پہلے پیچھے تھے. پہلے نمبر 1 اعتراضات تھے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیوی کیوں کرتے ہیں؟ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کیوں اجازت ہے؟ یہ نمبر 1 پہ تھا. 11 سپٹمبر کے بعد، 11 سپٹمبر کے بعد ابھی نمبر 3 پہ آ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو. آپ کوئی بھی دوسری مذہبی کتاب پڑھو، بھگوت گیتا پڑھو، رامائن پڑھو، مہابھارت پڑھو، بائبل پڑھو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک بیوی کرو. کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں، صرف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بیوی کرو. اس کا حوالہ دوں گا میں. لیکن اگر آپ باقی دیگر مذاہب کی کتاب پڑھیں گے، مثال کے طور کے اوپر جیسا کل میں نے کہا تھا، وشنو سوترا چیپٹر نمبر 24 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ برہمن 4 بیوی کر سکتا ہے. وشنو سوترا میں اگر آپ رامائن پڑھیں گے، رام کے والد زیادہ دشراش، ان کی کتنی بیوی تھی؟ 1 سے زیادہ بیوی تھی. اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے، شری کرشن کی کتنی بیوی تھی؟ 10,000 16,108. تو شری کرشن کے 16,108 بیوی ہو سکتے ہیں، تو مسلمان کے 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ عیسائی کی کتاب پڑھیں گے، یہود کی کتاب پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھے. کرسچینٹی، جوڈائزم کے اندر آپ کتنے بھی بیوی کر سکتے، ہندوازم میں کتنے بھی کر سکتے، 1، 10، 50، 1000، 10,000، کوئی آپ کو روک نہیں ہے. آپ اگر مذہب کی کتاب پڑھیں گے، وہ تو بعد میں کرسچینٹی کے ٹھیکیدار، کرسچین پریسٹ نے کہا، چرچ نے کہا کہ کرسچین 1 سے زیادہ بیوی نہیں کرنا چاہیے. وہ یہود کے سردار ربائے، اس نے کہا کہ 1 سے زیادہ بیوی مت کرو. ہندوازم کے اندر، ہندو مذہب کے اندر ایک ہندو کتنی بھی شادی کر سکتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کوئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں یہ بتائیے کہ لکھا ہے کہ صرف ایک بیوی کرو، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ تو انڈین گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے 1954 میں، 1954 1954 نا، میری ذرا گنتی اردو میں ذرا اچھی نہیں ہے. 1954 میں انڈین گورنمنٹ نے ایک لا پاس کیا، ہندو میرج ایکٹ، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندو 1 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا ہے. لیکن ان کی کتابوں کے حساب سے آپ کتنی بھی شادی کر سکتے، 10، 15، 40، 1000، کوئی روک نہیں. وہ تو انڈین گورنمنٹ نے روک لگائی ہے. اور اگر آپ سروے پڑھیں گے گورنمنٹ کا، انڈین گورنمنٹ کا سروے مسلم وومن ایکٹ کے اندر، پیج نمبر 65 اور 66 میں لکھا ہوا ہے، ایک سروے کیا گیا تھا کہ 1951 1951 سے 1961 تک کے اس کے بیچ میں مسلمانوں نے 4.31 4.31% مسلمان، 4.31% مسلمان، لگ بھگ 4.25% مسلمان نے 1 سے زیادہ شادی کی. اور ہندوؤں نے 5.06% انہوں نے 1 سے زیادہ شادی کی. یعنی گورنمنٹ رپورٹ کے حساب سے ہندو لوگ مسلمانوں سے زیادہ 1 سے زیادہ شادی کرتے ہیں. یہ میں نے کہہ رہا ہوں، انڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم تحقیقات نہیں کرتے. ابھی آئیے، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 سے زیادہ بیوی کرنے کا ہمیں
اجازت دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ لوگ شادی کرو ان عورتوں سے جو آپ کو، لیکن اگر آپ اپنی بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک، تو یہ الفاظ صرف اسلامی مذہبی کتاب، صرف قرآن میں، باقی کوئی بھی مذہب نہیں. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، 2 یا 3 یا 4، لیکن اگر آپ عدل نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے بیچ میں تو صرف ایک. اور قرآن شریف میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 129 میں کہ عدل کرنا بہت مشکل ہے. تو ایک سے زیادہ بیوی کرنا بہت سے غیر مسلمان سمجھتے مسلمان کے لیے فرض ہے. یہ فرض نہیں ہے، مباح ہے، کرنا چاہے تو کریے، نہیں کرنا چاہے تو مت کریے. لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ بیوی کریں گے اور بیویوں کے بیچ میں عدل نہیں کر سکو گے تو آپ مشکل میں آ جائیں گے. آئے ہم یہ تحقیقات کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمان کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں دی. آج ہم تحقیقات کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی لگ بھگ برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں. لگ بھگ لڑکا اور لڑکی کی پیدائش اس دنیا میں برابر تعداد ہے. لیکن آپ کوئی بھی پیڈیاٹریشن سے پوچھئے جو بچے کا ڈاکٹر ہے، وہ کہیں گا کہ لڑکی کی طاقت بیماریوں سے جھگڑا کرنے کی اور زیادہ ہے. لڑکی لڑکے کے مناسبت، لڑکے کے مقابلے میں بیماریوں سے اور زیادہ طاقتور سے جھگڑا کر سکتی ہے. وہ جرمز کے خلاف اور جھگڑا کر سکتی ہے. یہ میڈیکل رپورٹ ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ فزیکل سینس میں نہیں، اٹھانے میں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بیماریوں کے مقابلے میں اور طاقتور ہے، بیماریوں سے زیادہ جھگڑا کر. اسی لیے بچوں کے تعداد میں جن کی موت ہوتی ہے، لڑکے کی موت لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو بچوں کے عمر میں ہی لڑکیوں کی تعداد لڑکیوں سے زیادہ ہے. جب بھی زندگی ہم جیتے ہیں، سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے، جنگ کے ذریعے، شراب پینے کے ذریعے، سگریٹ پینے کے ذریعے. مر رہے کیا نہیں؟ اکثر آدمی مرتے ہیں عورت کی مناسبت. صحیح ہے کیا نہیں؟ آدمیوں کی زیادہ موت ہوتی ہے ایکسیڈنٹ میں، جنگ میں، سگریٹ پینے سے، شراب پینے سے، آدمیوں کی موت زیادہ. تو آج اب اگر ہم تحقیقات کریں گے، دنیا میں عورتوں کی گنتی آدمیوں سے زیادہ ہے. یہ چند ممالک جیسے ہندوستان ہے، اس کے اندر عورتیں آدمیوں سے کم ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دیش میں افسوس کی بات ہے، ایک بی بی سی رپورٹ کے حساب سے ہر روز 3000 سے زیادہ ماں جو پیٹ سے ہے، وہ جب یہ جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے لڑکی ہے، وہ ابارشن کرتی ہے، پیٹ کے بچے کو مار دیتی ہے. ہر روز 3000، یعنی ہر سال کم از کم 10 لاکھ سے زیادہ اس ہندوستان شہر میں، اس ہندوستان ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں جب یہ جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے، وہ اسے گرا ڈالتی ہے. اور تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے حساب سے ہر 10 لڑکی جب پیدا ہوتی ہے، 4 کو مارا جاتا ہے، موت دی جاتی ہے. رپورٹ ہے. کیونکہ یہ غلط عمل کی وجہ سے اس دیش میں آدمیوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. لیکن اگر یہ عمل رک جائے گا تو انشاءاللہ اس دیش میں بھی عورتوں کی تعداد آدمیوں سے زیادہ ہوگی. آیا ہمارا دنیا کیا حساب کتاب کیا ہے؟ نیو یارک میں، صرف نیو یارک میں 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. صرف امریکہ یو ایس اے میں 7.8 ملین فیمیلز، 70 اور 8 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے صرف امریکہ میں. یو کے میں، صرف یو کے میں 40 لاکھ سے زیادہ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. صرف جرمنی میں 50 لاکھ عورتیں آدمیوں سے زیادہ ہے. صرف رشیا میں 90 لاکھ سے زیادہ عورتیں آدمی سے زیادہ ہے. اور ساری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ عورتیں مرد سے کتنے زیادہ ہے. مان لو ہم غیر مسلمان کی بات مان لیں کہ ہر آدمی ایک بیوی سے شادی کرے گا، اور مان لو مثال کے طور پہ میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے،
USA میں رہ رہی ہے اور ہر ایک آدمی ایک عورت سے شادی کر دیا تو بھی 70 اور 8 لاکھ 7.8 ملین عورتیں پھر بھی نا شادی شدہ رہی ہیں. اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن وہ 70 اور 8 لاکھ میں سے ایک عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی, اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ 2 راستے سے. ایک راستہ ہے کہ اس آدمی سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ پبلک پراپرٹی بن جائے. پبلک پراپرٹی کا ترجمہ, پبلک پراپرٹی کیا کہنا چاہیے؟ پبلک پراپرٹی نہیں, وہ ترجمہ تو پتا ہے مجھے, میں چاہتا ہوں پبلک پراپرٹی مطلب کہ کوئی بھی آدمی اسے استعمال کر سکتا ہے. لوگ کہیں گے, جیسے آپ کہیں گا بازارو عورت, دو راستے اس پر کہ وہ ایک اس آدمی سے شادی کرے جس کا آلریڈی بیوی ہے, جو شادی شدہ ہے, یا وہ بازاری عورت ہے. اور کوئی بھی دو رائے نہیں, اور کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اور آپ کوئی بھی اچھی عورتیں سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کے پاس صرف یہ 2 راستے ہیں, کیا آپ ایک آدمی سے شادی کریں جس کی بیوی ہے, یا آپ بازاری عورت. کے زمانے میں کوئی آدمی کسی کا قتل کیا, اس کو سزا ملنے کے بدلہ اس کے عورت کو سزا ملتی تھی. گریک اور رومن سیولائزیشن میں پڑھیں گے تو عورتیں صرف غلط کام کے لیے استعمال ہوتی تھی, اور ویشیا پنا بہت عام تھا. آپ تاریخ پڑھیں گے ایجپٹ کی, مصر کی, وہ سوچتے تھے کہ عورت ایک شیطان کی نشانی ہے. اور عرب ممالک میں قرآن مجید نازل ہونے کے پہلے جب بھی کوئی عورت پیدا ہوتی تھی, لڑکی پیدا ہوتی تھی, اکثر اس کو زندہ دفنایا جاتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ غلط کام بند ہو گیا, اور اسلام نے الحمدللہ عورت کا درجہ اونچا کیا. لیکن درجہ اونچا کرنے کے ساتھ انہیں یہ بھی دکھلایا کس طریقے سے اس درجے کو مقام پہ رکھنا چاہیے, کس طریقے سے عورت اپنی عزت کو بچانا چاہیے, اور کس طریقے سے اس مقام کو قائم رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے بارے میں حجاب, عورت کے بارے میں حجاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں حجاب کے متعلق, اور پھر عورت کا. ہم مقرن کو دیکھیں گے عورت کے حجاب کے بارے میں تفریح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی مرد کا حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ او مومن مرد, آپ اپنی نگاہیں نیچے کرو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نظر کو نیچے کرو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو. اور ایک شخص جو مسلمان ہے ایک لڑکی کو گھور رہا تھا, تو میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, اسلام میں حرام ہے. وہ مجھ سے کہا کہ ہمارے پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر حرام ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ غلطی سے کوئی خواتین یا لڑکی کو دیکھتے ہیں تو جان بوجھ کے دوسری نظر مت ڈالو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی کو آپ 10 منٹ تک دیکھو آنکھ پڑھ کے جھپلائے بنا, وداؤٹ بلنکنگ. آپ لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو, آنکھ بھی نہیں جھپٹو, کہو کہ میری نظر اب تک پوری نہیں ہوئی. دوسری آیت میں آیت نمبر 24 سورہ نور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے مومنہ سے, مومن خواتین سے کہ آپ اپنی نظر نیچے کرو, لو یور گیز, اور اپنی عزت کی حفاظت کرو, گارڈ یور موڈسٹی, اور اپنی پلوں کو اپنی چھاتی پہ رکھو, اور اپنی زینت کسی کو مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے والد, اپنے بچے, لڑکے, اور ایک لمبی فہرست ہے جو محرم کی جس سے وہ شادی نہیں کر سکتے. اور حجاب کے اگر حدیث میں پڑھیں گے, صحیح حدیث میں کم از کم 6 حجاب کے 6 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 کہ عورت اور مرد میں فرق ہے. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم جوڑا ہے, اور خواتین کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ
اور کئی علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکنا چاہیے. باقی 5 نقطے سیم ہیں خواتین اور مرد کے لیے. دوسرا نقطہ، اتنے پتلے کپڑے مت پہنو تو کیا کوئی بھی وہ کپڑے کے تھرو دیکھ سکتا ہے. نمبر 3، اتنے چست کپڑے مت پہنو تاکہ جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. نمبر 4، ایسے کپڑے مت پہنو کہ دوسرا جنس والا اس کے لالچ ہے. 5واں، ایسے کپڑے مت پہنو جو دوسرے جنس کے جیسے ہے. اور 6، ایسے کپڑے مت پہنو جو مسلمان کے نشانی، مثال کے طور پہ اور اللہ فرماتے سورہ احزاب میں نمبر 23 آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عورتوں، اپنی بیویوں اور مومنہ سے، مومن عورتوں سے یہ کہو کہ جب بھی وہ باہر نکلتے ہیں تو جلباب پہنے، ایک اوور کوٹ پہنے، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کون ان سے بدتمیز نہ کرے، تاکہ وہ اپنی عزت بچا سکے. یہ قرآن کے الفاظ ہے. ترجمہ میرا خود کا ہے، اردو میں غلطی ہو سکتی تھوڑی بہت، اس سے معافی چاہتا ہوں. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کے پاکھر شہر میں 2 جڑواں بہن ہیں، بہت خوبصورت ہے، دونوں خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، 2 جڑواں بہن ہیں، اور وہ بازار کے راستے میں چل رہے ہیں، مارکیٹ پلیس میں، پاکھر میں چل رہے. ایک بہن اسلامک حجاب میں ہے، سارا جسم ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ چہرہ ہوا. اور دوسری جڑواں بہن ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ ویسٹرن کپڑے پہنی ہے، انگریز کے کپڑے، منی شارٹس اور اسکرٹ پہنی ہوئی. اسکرٹ کہتے پتا نہیں، منی شارٹس. اور یہ دونوں جڑواں بہن جو دونوں خوبصورت ہے، اگر پاکھر کے سڑک پہ چل رہے ہیں اور کونے کے اندر ایک لفنگا کھڑا ہوا ہے، ایک گنڈا کھڑا ہوا ہے کسی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ وہ جو اسلامک حجاب پہنی ہوئی ہے کیا جو انگریز کے کپڑے پہنی ہوئی؟ کس کو چھیڑے گا؟ انگریز کے کپڑے پہننے والی لڑکی کو. کیوں؟ قرآن میں صحیح لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے لیے حجاب مقرر کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی عزت محفوظ رکھ سکے اور کوئی انہیں چھیڑے نہ. تو یہ حجاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسلام نے عورتوں کا درجہ اونچا کرنے کے لیے ان کے لیے فرض کیا ہے، ان کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں. اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اسلام میں عورتوں کی عزت کرتے ہیں. اور اگر آپ میری کیسٹ سنیں یہ خواتین کے متعلق، اس کے اوپر ڈیٹیل میں میں نے بات کی حجاب کے متعلق. جو اعتراضات نمبر 6 ہے گوشت کھانا، کہ مسلمان لوگ ظالم ہیں، جانور قتل کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، اس لیے وہ ظالم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان صرف اگر شاکاہاری ہے، صرف بھاجی پالا بھی کھائے گا وہ اچھا مسلمان کہہ سکتا ہے، گوشت کھانا فرض نہیں ہے. پہلی بات یہ کہہ دوں میں. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ گوشت آپ کھا سکتے ہیں ان جانوروں کا جو آپ کے لیے حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ گوشت کے اندر سب سے اچھے پروٹینز ہیں، گوشت کھانے سے اچھی صحت بنتی ہے. اور اگر ہم تحقیقات کریں گے کہ وہ جانور جو صرف گوشت کھاتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر شیر، چیتا، شیر ببر، یہ جانور جو صرف گوشت کھاتے ہیں ان کے دانت اگر ہم دیکھیں گے تو نوکیلے دانت ہیں، نوکیلے پوائنٹڈ ٹیتھ. وہ صرف گوشت کھاتے، بھاجی پالا کھا ہی نہیں سکتے، کھاتے بھی نہیں. اگر ہم وہ جانور جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں ان کے دانت دیکھیں گے، مثال کے طور کے اوپر گائے، مثال کے طور کے اوپر بکری، ان کے دانت چپٹے دانت ہے کیا نہیں؟ وہ صرف بھاجی پالا کھا سکتے ہیں، گوشت نہیں کھا سکتے. اگر ہم اپنے دانت دیکھیں گے آئینے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نوکیلے دانت بھی دیے اور چپٹے دانت بھی دیے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائیں تو نوکیلے دانت کیوں دیں ہمیں؟ گوشت کھانے کے لیے، دونوں کھانے کے لیے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہم کھاتے ہیں، شیر جب کھاتا ہے وہ صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے، بھاجی پالا ہضم نہیں کر سکتا ہے. جو شاکاہاری جانور ہے
تو بھاجی پالا کھاتے ہیں، گائے، بکری، بھیڑ، وہ صرف گھاس یا بھاجی پالا ہضم کر سکتے، گوشت نہیں ہضم کر سکتے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ہم بھاجی پالا بھی ہضم کر سکتے ہیں اور گوشت بھی کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ ہم انسان لوگ گوشت نہیں کھانا چاہیے تو ہمیں ایسا ڈائجسٹ سسٹم کیوں دیا کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکے اور گوشت بھی کھا سکے؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہم دونوں کھائیں. اور لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے، لوگوں کو غلط فہمی ہے. اگر آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو ہندو مذہب میں بھی گوشت کھانے کی اجازت ہے. اجازت نہیں، ان کے مذہب میں اچھی بات ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 30، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ وہ گوشت کھائیں گے، اس جانور کا گوشت کھائیں گے جو کھانے کے لائق ہے، تو آپ کے لیے حلال ہے. کیونکہ ایشور نے کچھ جانور کھانے کے لیے بنائے، کچھ جانور کو دوسرے جانور کو کھانے کے لیے بنائے، اور کچھ جانور کھا جانے کے لیے بنائے. تو اگر آپ اس جانور کا گوشت کھائیں گے جو کھانے کے لیے حلال ہے تو بالکل اچھی بات ہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ان جانور کی قربانی دیں گے جو قربانی کے لائق ہے تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 40 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں ان جانوروں کی جو جانور قربانی کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. ایسے بہت حوالے ہیں، وقت نہیں ہے، وقت کی کمی ہے. اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 اس میں یدھشٹر، پانڈو کے بڑے بھائی یدھشٹر بھیشم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پر دادا جو مر چکے ہیں، باپ دادا جو مر چکے، ان کو اگر ہم بہلانا چاہتے ہیں تو پوجا میں کیا چیز کی پوجا کرنا چاہیے، کیا چیز کی قربانی دینا چاہیے؟ تو بھیشم کہتا ہے یدھشٹر سے اگر ہم بھاجی پالا قربانی میں دیں گے، پوجا میں دیں گے تو ہمارے دادا پر دادا ایک مہینے کے لیے سیٹسفائی ہوں گے، ایک مہینے کے لیے مطمئن ہوں گے. اگر ہم مچھی دیں گے پوجا میں تو 2 مہینے کے لیے، اگر ہم گوشت دیں گے تو 3 مہینے کے لیے، اگر خرگوش دیں گے تو 4 مہینے کے لیے، اگر بکری دیں گے تو 6 مہینے کے لیے، اگر سور دیں گے تو 7 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اگر ہم پرندہ دیں گے تو 7 مہینے کے لیے، اگر ہرن دیں گے تو 8 مہینے کے لیے. اور یہ فرشتے پورا مینیو ہے. آپ جب جاتے ہیں نا ہوٹل میں تو مینیو رہتا ہے نا، سب مینیو ہے، فرشتے پوری. اگر آپ بھینس دیں گے تو 11 مہینے کے لیے ہمارے دادا پر دادا مطمئن نہیں ہیں. اگر آپ گائے کا دیں گے تو 1 سال کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ بھیشم کہہ رہا ہے یدھشٹر سے. اگر آپ گائے کاٹیں گے اپنے پر دادا 1 سال کے لیے مطمئن ہوں گے. اور اگر آپ رائنوسرس کاٹیں گے تو ہمیشہ کے لیے مطمئن ہوں گے. کون کہتا ہے؟ ہندو دھرم کی کتاب مہابھارت اور منوسمرتی. تو ہندو دھرم کے حساب سے آپ گوشت کھا سکتے ہیں، آپ کو کھانے کی اجازت ہے. انفیکٹ آپ کو کھانے اچھی بات ہے. یہ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. اور اگر ہم دیکھیں گے اور بھی اس کے تحقیقات کر کے میں کے جواب دے سکتا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ، اور 1-2 چھوٹے اعتراض کا چھوٹے سے مختصر سے جواب دوں گا. اعتراض نمبر 9 جو لسٹ کے اندر ہے، لوگ کہتے ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر میں جواب دوں گا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان بت پرستی کے خلاف ہے، لیکن آپ مسلمان لوگ سب سے بڑے بدھ پرستی انسان ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کعبہ کی طرف سجود کرتے ہیں. غیر مسلمان اعتراض دیتا ہے آپ جب کہتے ہیں بت پرستی حرام ہے تو آپ کعبہ کی طرف سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو سب سے بڑے بت پرست ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا، کعبہ کی عبادت نہیں کرتا، کعبہ کی طرف کرتا ہے سجدہ. یہ ہمارا قبلہ ہے. قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی کہ کعبہ قبلہ ہے، دشا ہے. کوئی بھی مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتا. مثال کے طور پہ یہاں کا نماز پڑھنے کا تو کچھ کہیں گا دکشن کی طرف پڑھیں گے، کچھ کہیں گا پورب کی طرف، کچھ کہیں گا مغرب کی طرف. ہم اکسانیت میں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اجماع میں.
تو سارے دنیا کے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا چاہیے. اگر ہم ویسٹ میں رہتے تو ایسٹ کی طرف نماز پڑھنا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کعبہ دنیا کے برابر بیچ میں ہے. بیچ میں ہے. ہم کوئی بھی کونے کی دنیا میں رہیں گے, ہمیں ہمارا قبلہ ہے کعبہ, اور کعبہ دنیا کے بیچ میں. اگر ہم پورب میں رہ رہے ہیں تو پچھم کی طرف ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. اگر پچھم میں رہتے تو پورب کی طرف نماز پڑھنا چاہیے. یہ سب سے پہلے یہ جغرافی میپ ہم مسلمان نے بنائے تھے. الجرسی نام ہے 1154 میں 1154 میں. اور جب ہم مسلمان نے جغرافی میپ بنائے تو ہم جب بنائے تھے ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا. ساؤتھ پول اوپر تھا, نارتھ پول نیچے تھا, اور کعبہ بیچ میں تھا. یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیے, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, بٹ تب بھی الحمدللہ کعبہ ابھی تک بیچ میں ہے. میپ کو الٹا کر دیا بٹ تو بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہے. یہ جاننے کے لیے کہ ہم کعبہ لوگ یہ اعتراض ہے کعبہ کے گول کیوں گھومتے ہیں. کعبہ جب آپ جاتے حج اور عمرہ کے لیے آپ کعبہ کے چکر کیوں لگاتے, کیا آپ اس کی پوجا. لیکن اگر دماغ سے سوچے تو میرے بات میں یہ ذہن آتی کہ ہر دائرے کے ہر گول, ہر دائرے کا ایک سینٹر ہے, ایک بیچ کا حصہ ہے, دو نہیں. تو ہم جب دائرہ لگاتے ہیں ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. ہم جب دائرہ لگاتے ہیں, سرکمایمبولیٹ کرتے ہیں, ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور ہمارے دوسرے خلیفہ, دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر میں اللہ بھی پیتے تھے رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے, جلد نمبر 2, بک نمبر 2, کتاب و حج, چیپٹر نمبر 56, حدیث نمبر 675. حضرت عمر میں اللہ بھی پیتے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کالے پتھر کو چوم رہا ہوں کیونکہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. نہیں تو یہ کالا پتھر نہ کوئی میرے لیے کسی انسان کے لیے اچھا ہے نہ برا ہے. یہ کالا پتھر نہ کسی کے لیے اچھے کام کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے, کیونکہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ حضرت عمر اللہ بھی ان کا قول کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتے. اور ایک چیز جو منطق سے بات کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے آزان دی کیا نہیں, کعبہ کے اوپر چڑھ کے آزان دی. کون سا بت پرست دنیا میں ہے جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر چڑھے گا؟ کوئی بھی چڑھے گا؟ کوئی بھی بت پرست انسان اب جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا. تو صحابہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے بھی آزان دیے. حضرت بلال انہوں نے آزان دی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. اور آخری سوال کا یہ جواب ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جب اسلام سارے انسانیت کے لیے ہے تو غیر مسلمان کو کعبہ مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ جب اسلام مذہب سارے انسانیت کے لیے ہے تو غیر مسلمان کو مکہ اور مدینہ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہر ملک میں ایسے علاقے ہیں جو عام اس ملک کا رہنے والا اس ایریا میں اس جگہ نہیں جا سکتا. مثال کے طور کے اوپر انڈیا میں کینٹونمنٹ ایریا مطلب ملٹری کی ایریا ہے, ملٹری کا علاقہ ہے جو عام ہندوستانی, ہم بھلے ہندوستان دیش میں رہتے ہیں, ہندوستانی ہیں, لیکن ملٹری ایریا میں نہیں جا سکتے. صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت کر رہے ہیں, ملٹری کے سپاہی اور دیش کی حفاظت کرنے والے اس علاقے میں جا سکتے ہیں. بھلے ہم ہندوستانی ہیں لیکن ہمیں وہاں سے جانے سے روکا جاتا ہے کیونکہ وہ کینٹونمنٹ ایریا ہے. اسی طریقے سے ہم مسلمان کی کینٹونمنٹ ایریا ہے مکہ اور مدینہ. صرف وہ لوگ مکہ مدینہ جا سکتے جو دین کے لیے حفاظت کرنے کو تیار ہے, اسلام کی حفاظت کرنے کو تیار ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہر ملک میں جانے کے پہلے آپ کو ویزا نکالنا چاہیے. ویزا نکالنا چاہیے. ملک میں کوئی بھی غیر, اگر ہندوستان کے باہر آپ کو جانے کا ہے, کوئی بھی ملک میں, انڈیا کے باہر کینیڈا ہو یا امریکہ ہو, آپ کو ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور ویزا پہ جو بھی قاعدے لکھے ہوئے ہیں آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, نہیں تو ویزا نہیں ملیں گے. مثال کے طور کے اوپر سنگاپور جانے کے ٹائم پہ لکھا ہوا تھا
کہ اگر کوئی بھی ڈرگ، کوکائن یا ہیروئن، کوئی بھی گرد ڈرگ سے آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کے لیے سزائے موت ہے. تو مجھے اگر سنگاپور میں میں اگر جانا چاہتا ہوں سنگاپور، تو مجھے یہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ اگر میں کوئی بھی گرد یا ڈرگ یا کوکین یا ہیروئن یا براؤن شوگر سے پکڑا گیا مجھے سزائے موت. اگر میں نہیں مانوں گا تو مجھے سنگاپور میں انٹری نہیں ملے گی. کوئی بھی ویزا کے لیے ان کے شرائط ہوتے ہیں، اگر ہم شرائط مانتے ہیں تو ویزا ملتی ہے، نہیں تو نہیں ملتی ہے. کوئی بھی غیر مسلمان کو اگر مکہ یا مدینہ جانا ہے اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اگر اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اسے اجازت ہے، کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ فصلت کے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین. کوئی وہ شخص سب سے بہترین ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شیخ عبدالباری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کعبہ کے سلسلے میں یا حجر اسود کے سلسلے میں وہ احادیث کی روشنی میں کچھ مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں، تو میں اسے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں صرف اس کی وضاحت فرما دیں. صبح کا دروازہ کھولنا یہ اچھی چیز نہیں، اور خاص طریقے سے اگر صبح کا دروازہ کوئی کھولے اور اس کو اچھی طرح سے بند نہ کر سکے تو یہ چیز اور بھی قبیح ہوتی ہے. امام فخر الدین رازی پر علماء حق نے یہی نکیر کی کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر میں بہت قسم کے اعتراضات اور شبہات و شکوک کے دروازے کھولے، لیکن جب اس کا جواب دینے لگے تو وہ جواب کافی اور وافی نہ ہو سکا. یہ بات کہی جاتی ہے یا بنا کر کہی جاتی ہے کہ مسلمان، یا بنا کر کہی گئی ہے کہ مسلمان کعبہ شریف کیوں کر کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ بت کی عبادت ہوئی. پہلا جواب اس کا یہ ہے، جو میرا خیال ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں پر ایک اضافہ انشاءاللہ خوشگوار ہی ہوگا. کہا جاتا ہے کہ بت کسی نہ کسی شکل پر ہوا کرتا ہے، بت کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے، اور کعبہ اس بات بری ہے، اور کعبہ ایک گھر کی شکل میں جس کی چوڑائی کم اور لمبائی زیادہ ہے، اور بہرحال دنیا میں کہیں کسی بت کو اس شکل سے نہیں دیکھا گیا. یہ پہلا جواب ہوا. دوسرا جواب حدیث میں، میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے حدیث کا کثرت سے مطالعہ کرو تو آپ کو وہ جواب اللہ تعالیٰ دے گا جو آپ کے دل پر اپنے سے نہیں کھٹک سکتا. حدیث میں آتا ہے حج ھذا البیت، حدیث صحیح میں، اس گھر کا حج کر لو، فإنه هدم مرتين، وہ یہ گھر 2 مرتبہ اس کو دشمنوں نے گرایا ہے. میں نے اس لیے دشمنوں کا ترجمہ کیا کہ اگر بادشاہان اسلام اس کو گرا کر اس کی تعمیر کریں تو یہ کوئی غلط کام نہیں. دشمنوں نے اسے 2 مرتبہ ہدم کیا، گرا دیا ہے. فإنه يرفع في المرة الثالثة، اور تیسری مرتبہ یہ گھر آسمان کی طرف اللہ اٹھا لے گا، پھر کوئی اس کا وجود نہیں باقی رہے گا. اس وقت بھی مسلمانوں کو یہی حکم ہوگا کہ وہ اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھیں. اب تو اس حالت میں کعبے کا وجود ہی نہیں، پس بت کی عبادت کیسے ہوئی؟ اس لیے کعبہ کو ایک نشان بنایا گیا ہے تاکہ امت کا اتحاد ہو سکے، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا. دوسری بات جو میں ڈاکٹر نائک صاحب کی بات پر اضافہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جب وہ گئے حجر اسود کا بوسہ لینے تو کہا یا حجر اننی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لم اقبلک. اس حدیث سے لوگ بہت زیادہ استدلال کر کے اس بات کو کہتے ہیں کہ حجر اسود کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا چومنا ثابت نہ ہو. میں بتاتا ہوں کہ حجر اسود کے فوائد ہیں. پہلے بات یہ کہ اللہ کا رسول آیا ہے الحجر الاسود کان ابیض من الثلج فسودته خطایا المشرکین، اور دوسری روایت میں آتا ہے خطایا بنی آدم. اور اصلی حدیث جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سن لیجئے. حجر اسود کی افادیت کیا ہے؟
ہم اسلام کی کسی چیز کو بیان میں کبھی کسی سے شرمندہ نہیں ہو سکتے. جب اللہ اس کے رسول کی تصدیق کی تو میں ان علماء کی مجاملت کا قائل نہیں جو آدھی بات چھپا کر آدھی باتیں کہتے ہیں. آج دیکھیے امن عالم سے متعلق اسلام کی ساری تعلیمات کو لوگ مس کر رہے ہیں, وہ بات لاتے ہیں جو ان کے مقصد کیا, اس میں بھی عام طور سے لوگ غلطیاں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یات الحجر الاسود یوم القیامہ یکون له عینان یبصر بہما ولسان ینطق به یشہد لمن قبلہ بالحق. قیامت کے دن حجر اسود لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو 2 آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھے گا, اور اس کو اللہ زبان